اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میں صراط مستقیم کے چینل سے تحسین آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آج کی حدیث سنن ترمذی 1855 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں 3 ایسے اعمال پہ عمل کرنے کی تلقین فرمائی جو ہمیں سلامتی سے جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا عمل خداوند رحمان کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت عبادت کے لائق ہیں اور ان کی عبادت بہت خوش و خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ عبادتیں ہیں۔ صرف یہی عبادت نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ وہ تمام امور، وہ تمام عمل جو ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے عبادت کریں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرمان نبی ہے، یہ حدیث نبی ہے کہ اگر آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے 2 کام ہوں گے، ایک تو آپ کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور دوسرا آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ دوسرا عمل ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ یا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، یہ ہمارے انبیاء اکرام کا بھی بہت مقبول تھا۔ کھانا کھلانے کے بہت فائدے ہیں۔ کوئی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی محتاج کو کھانا کھلائیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ویسے کھانا کھلانا بہترین عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کھانا کھلانا بہترین عمل ہے اور تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مغفرت 2 چیزوں سے ہے، ایک کھانا کھلانے سے اور دوسرا سلام کو پھیلانے سے۔ تیسرا عمل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تلقین فرمایا وہ تھا سلام کو خوب پھیلاؤ۔ سلام کرنے سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں خاص جاننے والوں کو، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ وہ ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جس نے 20 بندوں کو سلام کیا اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان تینوں اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں سلامتی سے جنت میں داخل ہونے والا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔